ایک سوال پوچھا گیا کہ کیا تقلید چینج کی جا سکتی ہے؟ بہرحال جو چہرے میرے سامنے موجود ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس سوال کی یہاں پر ضرورت ہو کوئی، لیکن اب پوچھا گیا تو اس لیے میں مجبور ہوں جواب دینے پر۔ دیکھیے، تقلید کھیل تماشے کا نام تو نہیں ہے کہ آج آپ کا دل چاہ رہا ہے ان کی کر لیں، ان کی شروع کر دی، کہیں سخت مسئلہ پھنسا تو تھالی کے بینگن کی طرح دوسری طرف چھلانگ مار لی، لڑک گئے، پھر وہ کہیں پھنس گیا تو پھر تیسری طرف تو کیا اسی طرح انسان کی زندگی لڑکتے لڑکتے ہی گزرے گی؟ ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ تقلید ایک شرعی ذمہ داری ہے، ایک عقلی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے بہرحال شریعت نے کچھ معیار قرار دیا ہے۔ جب آپ اس معیار کے تحت کام کو انجام دیتے ہیں تو پھر اب آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ آپ جب تک کہ معیار چینج ہو کر کسی اور میں نہ آ جائے اس وقت تک آپ اپنی تقلید کو چینج کریں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شریعت کا معیار کیا ہے؟ جو اہم ترین معیار جس کے دائر مدار آج کل کی تقلیدیں ہماری گھوم رہی ہیں، کہ جس کو فقہا کہتے بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ عالم کی تقلید کریں آپ، کہ جہاں پر اختلاف کا علم ہو وہاں پر آپ کو عالم کی تقلید کرنی ہے۔ درست ہو۔ باقی جو شرائط ہیں، مجتہد ہو، خوب ایکس بھی مجتہد ہے، وائی بھی مجتہد ہے، یہ تو دونوں میں موجود ہیں، تو آپ ایکس کی کریں، اگر اجتہاد ملاک ہو تو آپ پھر ایکس کی کریں یا وائی کی کریں، دونوں کافی ہونی چاہیے۔ دونوں عادل ہیں، دونوں حلال زادے ہیں، دونوں شیعہ نشری ہیں، دونوں مثلا فرض کریں مرد ہیں، درست، دونوں بالغ ہیں، دونوں عاقل ہیں۔ جی وہی عرض کر رہا ہوں نا، یہ خصوصیات وہ خصوصیات ہیں جو دونوں میں کامن ہیں۔ جو ڈفرنس آتا ہے جس کی وجہ سے آپ چوز کرتے ہو کہ میں اس کی کر رہی ہوں یا اس کی نہیں کر رہی، وہ ہے عالم ہونا، یعنی علم میں سب سے زیادہ ہونا، ماہر ہونا، مہارت اس کی۔ درست۔ جب آپ نے ایک دفعہ جو شرعی طریقہ ہے اس کے مطابق طے کر لیا کہ مثلا فرض کریں یہ عالم ہے، یعنی آپ کا نظریہ یہ ہے تحقیق کے مطابق کہ یہ ماہر فن ہے، اس جیسی مہارت کسی میں نہیں ہے۔ درست۔ خود جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ اس جیسی مہارت کسی میں نہیں ہے، تو اب آپ کو شریعت اور عقل کیسے اجازت دے کہ آپ ماہر کو چھوڑ کے غیر ماہر کے پیچھے جائیں؟ جبکہ اسی شریعت نے آپ کو کہا تھا کہ بھئی ماہر کے پیچھے جانا ہے، مہارت میں آ رہا ہے، مہارت کو ڈھونڈو۔ جب وہ شریعت آپ کو ایک ماہر کے پیچھے بھیج رہی ہے، اب وہی شریعت آپ کو کیسے اجازت دے دے کہ بھئی آپ کہتے ہیں ماہر تو یہ ہے مگر میں اس کی پیچھے چلی جاؤں؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہاں ایک صورت میں ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ماہر تھا کل کو تبدیلی آ جائے، دوسرے کا علم اس سے بڑھ جائے، یعنی اس کی مہارت اس سے زیادہ ہو جائے اور اب یہ ماہر بن جائے، تو اب شریعت کہے گی کہ ہم نے کیونکہ آپ کو ماہر کہا تھا تو اب ماہر کیونکہ چینج ہو گئے تو آپ بھی اپنی تقلید چینج کر لیں۔ لیکن جب تک ماہر چینج نہیں ہوگا اس وقت تک تقلید چینج نہیں کی جا سکتی، چاہے ماہر کے مسائل آسان ہوں، چاہے ماہر کے مسائل مشکل ہوں، چاہے آپ کے حلق سے اترتے ہوں، چاہے آپ کو بدہضمی کا سب ذریعہ بن رہے ہوں، کچھ بھی ہو، جب آپ کا طے شدہ ماہر ایکس ہے تو آپ ایکس کی تقلید چھوڑ کر وائی کی تقلید نہیں کر سکتی۔ جی دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بس یہی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو معیار بیٹا یہ نہیں ہے کہ کون خوبصورت ہے، کون کس کی اسمائل اچھی ہے، کس کا امامہ اچھا ہے، کس کی مثلا فرض کریں قد لمبا ہے، کس کی داڑھی لمبی ہے، کس کا مثلا، یہ چیزیں تو معیار نہیں ہیں۔ شریعت دیکھیں، آپ وہ اگر تقلید اس سے یہ پوچھیں کہ آپ تقلید کیوں کرنا چاہ رہی ہو، بالآخر کہیں نہ کہیں تو گھوم پھر کے آئے گی نا کہ اللہ نے مجھ سے چاہا ہے یا مثلا شریعت مجھ سے مانگتی ہے۔ جو بھی آپ اس کو جس طرح بھی پمپ کر رہی ہیں، بالآخر تقلید پر کیوں لے کر آئیں، کیسے لے کر آئیں؟ تو اس کو یہی بتاؤ کہ جس شریعت کی وجہ سے آپ تقلید کر رہی ہو، اسی شریعت نے اس تقلید کے لیے کچھ کرائٹیریاز بیان کیے ہیں۔ آج کل کے بچے اتنے بھی بچے نہیں ہوتے کہ سمجھ نہ سکیں، وہ بڑوں سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ آج کل کے بچے بہت ساری چیزیں ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں وہ۔ درست۔ ابھی ایک موبائل آپ لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے اور ایک موبائل کسی بچی کے ہاتھ میں دے دیا جائے، آپ 2 گھنٹے لگا کے کوئی اس کا آپشن ڈھونڈیں گی، وہ 2 منٹ میں آپ کو بتا دے گی یہ کہاں چھپا پڑا ہے۔ درست۔ لہذا آج کے بچے جب جس طرح ان کی عقلیں دوسری چیزوں میں بھی چلتی ہیں، ہر چیز میں ان کی بہرحال عقل نسبتاً شارپ ہے آج کے زمانے میں۔ درست۔
لہذا آپ اس کو اسی طریقے سے قدم بہ قدم لے کر آگے بڑھیں کہ بالآخر جس شریعت نے ہمیں تقلید کرنے کو کہا ہے، جو شریعت ہم سے ڈیمانڈ کر رہی ہے تقلید کی، تو اسی شریعت نے ہمیں کرائٹیریا بھی دیا ہے۔ یہ ہماری اپنی خوشی پہ نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون مثلا فرض کریں کس کی اسمائل اچھی ہے یا کس کا مثلا جو میں نے مثالیں دی، یہ اس کے اوپر نہیں ڈیپینڈ کرتی۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ علم کس کا زیادہ ہے، مہارت۔ اصل میں یہ جو کہا جاتا ہے، یہ زبان پہ چڑھ گیا جملہ کہ علم کس کا زیادہ ہے، یہ اصل معیار یہ بھی نہیں ہے، وہی مہارت ہے معیار۔ عالم کی تعریف، ہاں عالم کی تعریف اگر آپ توضیح المسائل ہو آپ کے پاس، آپ دیکھیے گا کہ جو استنباط کی صلاحیت جس کی زیادہ ہو، نہ جس کا، حالانکہ وہی والی بات ہے، علم تو کتابی چیز ہے نا، اکتسابی ہے نا علم، تو ہمارے علم تو لدنی تو نہیں ہے، اکتسابی ہیں۔ خب جس نے 4 کتابیں پڑھی ہیں، جس نے 10 کتابیں پڑھی ہیں، کس کا علم زیادہ ہوگا؟ 10 کتابوں والا کا علم زیادہ ہوگا بالآخر۔ وہ 4 چیزیں جو اس نے نہیں پڑھی ہیں اس نے پڑھی ہوئی ہیں، لابد اس کا علم زیادہ ہوگا، درست؟ تو اصل میں معیار یہ نہیں ہے کہ کس نے کتنی کتابیں زیادہ پڑھی ہوئی ہیں، کس نے، اصل معیار یہ ہے کہ مہارت کس کے اندر زیادہ ہے۔ یہ عالم کی ایگزیکٹ جو آپ اگر تعریف کرنا چاہیں تو عالم کی تعریف علم کی زیادتی کی بجائے مہارت کے ذریعے کریں کہ استنباط کی مہارت کس میں زیادہ ہے، وہ اہم ہے، درست؟ تو یہ اس کو سمجھائیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ نہ سمجھ پائے، اگر وہ تقلید سمجھ سکتی ہے تو یہ بھی سمجھ سکتی ہے کہ بالآخر یہ کسی کرائٹیریا کے تحت ہونی چاہیے۔ خوب، تو تقلید چینج کرنا صرف اور صرف اس کا واحد نظریہ یہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ اگر مہارتیں چینج ہوں، اور ہو سکتی ہیں، یہ کوئی مہارت کا چینج ہونا کوئی عجوبہ چیز نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے وہی والی بات ہے، ایک شخص کے اندر کیا کہتے ہیں اس کی ایبیلیٹیز زیادہ ہیں، اس کے فکر زیادہ کام کرتی ہے، ایک کی نارمل کام کرتی ہے، تو ایک ریسرچ کرتے 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 آگے نکل جائے، اور یہ اکثر ہوتے ہیں شاگرد استادوں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی انہونی چیز نہیں کہ آپ کہیں کہ یہ پھر ہوگا کیسے، ہو سکتا ہے، ہوتا ہے۔ بعض بزرگان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ان کو خدا نے زندگی دی ہوتی اور وہ زندہ رہتے تو وہ اپنے مثلا فرض کریں آغا صدر کے بارے میں بعض علماء نقل کرتے ہیں کہ اگر وہ شہید نہ ہوتے تو شاید آغا خوئی سے آگے نکل جاتے ہیں، اتنے ذہین اور اتنی فطانت ان کے اندر موجود تھی، مگر نہیں مہلت ملی ان کو۔ تو یہ ہوتی ہیں یہ چیزیں، لہذا اصل چیز جو تبدیلی کے لیے اہم ہے وہ مہارت ہے۔ اگر مہارت چینج ہوگی تو تقلید چینج ہو سکتی ہے، مہارت چینج نہیں ہوگی تو تقلید چینج نہیں ہو سکتی۔ اب اسی سے ریلیٹڈ میں ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں اور عرض کرنا چاہوں کہ جو عام طور پر رواج بھی ہے حوزات علمیہ میں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں آیا مثلا ہمارے لیے ہر مہینے 2 مہینے سال 2 سال بعد کیا کوئی ضروری ہے کہ ہم بیٹھ کے ریسرچ کریں کہ بھئی اب کون آگے بڑھ کے کس کی مہارت آگے چلی گئی ہے، یا نہیں؟ ایک دفعہ آپ نے تحقیق کر لی تو بس الی یوم القیامہ اس پہ چل سکتے ہیں آپ۔ میں نے کہا نا کہ روش بھی یہی ہے علماء کی کہ ایک دفعہ اگر آپ نے طے کر لیا تو پھر آپ کو دوبارہ معلومات کرنے کی یا دوبارہ تحقیق کرنے کی یا ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، واجب نہیں ہے آپ کے اوپر، بلکہ آپ اسی پہ باقی رہ سکتی ہیں کہ جس کو آپ نے طے کیا تھا، جب تک کہ آپ کے لیے کنفرم نہ ہو جائے کہ نہیں اب یہ نہیں یہ ہے، اور کنفرم نہ ہو جائے اس وقت تک آپ کے لیے وہ پہلے والے جو طے شدہ ہیں آپ کے لیے، آپ انہی کی تقلید پر باقی رہ سکتی ہیں۔ کبھی آپ کو کان میں آواز پڑ گئی شاید، جیسا مثلا آج کے زمانے میں مثلا بعض اوقات کہتے ہیں جی آغا سیستانی کا علم آغا خوئی سے زیادہ ہو گیا مثلا، حالانکہ علم سے مراد ہوئی مہارت۔ اب آپ کے کان میں آواز تو آئی ہے، لیکن بالآخر کان میں آواز پڑتے ہی تو انسان کو یقین تو نہیں ہو جاتا، کوئی جبرائیل کی آواز تو نہیں ہے کہ آپ کو یقین ہو جائے فوراً ہی، بالآخر ادھر ادھر سے سن کے ایک آپ کے کان میں بھی آواز آ گئی۔ تو 10 کا آوازیں آئیں آپ کے کان میں، جب تک کہ آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ آغا سیستانی کا علم مثلا آغا خوئی سے یا آغا خمینی سے زیادہ ہو گیا ہے، مہارت بڑھ گئی ہے، اس وقت تک آپ وہی آغا خوئی اور آغا خمینی کے اوپر باقی رہ سکتے ہیں آغا سیستانی کے نظریے کے مطابق۔ ہاں، جس دن آپ کے لیے 100% طے ہو جائے کہ جی آغا سیستانی کا علم مثلا آغا خوئی سے یا آغا خمینی سے آگے بڑھ گئے تو بھلے پھر ہمیں چینج کرنی پڑے گی، پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا، یعنی پھر ہم اگر ہمارا دل نہ مان رہا کہ نہیں ہم جتنے عرصے سے تو کیا کہ بچے کے ہماری زندگی کے 2-4 سال بچے، چلو ہم وہ بھی آغا خوئی پر ہی گزار لیں، تو پھر یہ کہانیاں نہیں چلیں گی۔ جب طے ہو گیا کہ مہارت چینج ہو گئی ہے تو پھر آپ کے لیے واجب ہو جائے گا کہ آپ اپنی تقلید کو بھی چینج کر دیں۔
درست جی، سمجھ میں آئی یہ بات ہو. یہ جناب علی دوسرا مسئلہ. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و